بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان استغفار إبراهيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو وہ اس سے کر چکا تھا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، پھر جب ابراہیم کو واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو اس نے اس سے اپنا تعلق توڑ دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہیں کرنے والا، حلم والا ہے۔ یہ اس سے پیچھے آیت گزری جس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی اور ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ جب سورہ مریم کی یہ آیت کہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، یہ بھی وہی آیت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے مخاطب ہو کر کہی کہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا اپنے رب سے، کیونکہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو مولا علی نے ایک شخص کو سنا کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، حالانکہ اس کے والدین مشرک ہیں اور وہ مشرک ہی مر گئے تھے۔ تو مولا علی نے اس سے پوچھا کہ تم اس طرح ان کے لیے دعا کیوں کر رہے ہو، حالانکہ وہ تو مشرک تھے اور مشرک ہونے کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ ابراہیم بھی تو اپنے باپ یعنی چچا کے لیے وہ دعا کیا کرتے تھے، تو جب وہ کرتے تھے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس کے جواب میں مولا علی نے سرکار کی بارگاہ میں یہ واقعہ عرض کیا، تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی گئی کہ ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھی۔ اب وعدہ کیا تھا، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ یہاں تو یہ وعدہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس سے یہ وعدہ کر چکے تھے کہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، تو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ دعائے مغفرت کرتے تھے۔ یا پھر آزر جو تھا اس نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام لے آؤں گا، تو اس کے اسلام لانے کی امید پر آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ فرماتا ہے فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب وہ بالکل بات ختم ہو گئی، پتہ چل گیا کہ یہ اپنے وعدے پر پورا نہیں اترے گا، مومن نہیں ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے تبرأ منہ، اس سے اپنا تعلق توڑ دیا۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہاں ارشاد فرمایا کہ اگرچہ ابراہیم نے دعا کی تھی لیکن وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھی، پھر جب ابراہیم کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ مومن نہیں ہونے والا، یہ مشرک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دی اور اس سے اپنا تعلق بھی جو ہے وہ ختم کر دیا، تعلق توڑ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی یہاں دو صفات بیان کی گئی، ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ ابراہیم بہت آہیں کرنے والے یعنی رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنے والے، رو رو کر دعائیں کرنے والے ہیں، حلیم حلم والے ہیں، برداشت والے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، خلیل اللہ کا دوست، اور خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو سب سے گہرا دوست ہوتا ہے، جو اب باقی سارے لوگوں سے اپنا تعلق توڑ کر
صرف اپنے دوست کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اس دوست کو کہتے ہیں کہ خلیل ہے، اور ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ تو آپ کو جو ہے وہ کیا ڈر ہو سکتا ہے یا کیا آپ سے گناہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی اواہن آپ کی صفت بیان کی اللہ عز و جل نے کہ گناہ نہیں ہوتے آپ سے، آپ نبی ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، ہو ہی نہیں سکتا گناہ آپ سے، لیکن پھر بھی آپ بہت زیادہ گریہ وزاری کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں، رو رو کر اس سے دعائیں مانگا کرتے، رو رو کر جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کرتے۔ اور دوسری صفت حلیم، یعنی برداشت والے، کوئی جتنا ہی ان کے ساتھ برا سلوک کرے وہ اس کے بدلے میں اچھا ہی اس کے ساتھ سلوک کرنے والے، ہمیشہ برائی کا جواب اچھائی سے دینے والے، برائی کا جواب برائی سے دینا نہیں بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا۔ یہی جو سورہ مریم کے اندر واقعہ بیان کیا گیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کو بڑے پیار اور محبت سے سمجھاتے ہیں کہ تم بتوں کی عبادت نہ کرو، دلیلیں دیتے ہیں کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہاری بات سنتے ہیں نہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم اس کی عبادت کرتے رہے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں، خوف ہے کہ کہیں تم اللہ کے عذاب میں نہ گرفتار ہو جاؤ۔ اس قدر آپ نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو سمجھایا کہ باز آ جاؤ بتوں کی عبادت کرنے سے۔ لیکن اس نے کیا کہا آگے سے؟ اس نے کہا اگر تم باز نہ آئے اس طرح کی باتیں کرنے سے تو میں پتھراؤ کروں گا، پتھر ماروں گا تمہیں۔ اب پتھر مارنے کا اس نے کہا، آپ نے پھر آگے جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ تم پتھر مارو گے تو میں اینٹ ماروں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ تم پتھر مارو گے تو کہا کہ اب میں تمہارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے۔ وہ پتھر مارنے کا کہہ رہا ہے اور آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے رب سے بخشش مانگوں گا کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے۔ یہی آپ کی صفت حلیمی ہے کہ آپ بہت زیادہ برداشت کرنے والے، کوئی کتنا ہی آپ کے ساتھ برا، یہی حلم والا بندہ وہی ہوتا ہے کہ کوئی کتنا ہی اس کے ساتھ برا سلوک کرے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ معاملہ الٹ ہوتا ہے، تھوڑی دیر تک تو برداشت کریں گے لیکن پھر اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پہلے تو برداشت کرنا ہی دور کی بات ہے، چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو برداشت کرتے ہیں کسی کا برا سلوک۔ ہمارے ہاں وہ ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھا اور برے کے ساتھ برا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اصل تو بندے کی جو ہے وہ حلیمی اور بندے کی برداشت اس وقت سامنے آتی ہے جب بندہ برے کے ساتھ اچھا کر کے دکھائے، وہ اصل بات ہے۔ لیکن ہم کہیں کہ اچھے کے ساتھ، یہ تو پھر کوئی کمال نہ ہوا۔ اچھائی کر رہا ہے تو ہم بھی اچھائی کر رہے ہیں، کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہیں اس پر، وہ بھی اچھائی کر رہا ہے ہم بھی اچھائی کر رہے ہیں، یہ کوئی احسان تو نہیں ہے۔ احسان اور اچھی بات تو تب ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے لیکن ہم پھر بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کا سلوک کریں۔ اور ہمارے آقا کی بھی یہی سنت ہے، آپ بھی بہت زیادہ حلم اور برداشت والے ہیں۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اتنا جو ہے وہ پتھراؤ کیا کہ آپ کے جو نالین شریفین ہیں وہ خون سے بھر گئے، اور جبرائیل نے عرض کی آ کر کہ آپ اگر ابھی حکم دیں تو ان طائف والوں کو میں دو پہاڑوں، وادی تھی وہ، وادی کہتے ہیں جو دو پہاڑوں کے اندر ہوتی ہے، دو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے، تو ابراہیم نے کہا ابھی آپ حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں اور ان کی جو یہ وادی ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں، تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ لیکن رسول کریم نے کیا جواب دیا کہ اگر یہ مومن نہ ہوں گے تو ان کی اولادیں ہی مومن ہو جائیں گی، اگر یہ اسلام نہیں لاتے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں، ان کی اولاد ضرور اسلام لے آئے گی، تو آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ حلیمی ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی، تو ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے اندر بھی یہ صفت پائی جانی چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ صفت برداشت کی ہونی چاہیے، اس کے سوا جو ہے وہ چارہ نہیں چل سکتا۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دے کر گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی سلطنت۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی والی اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ جب یہ پچھلی آیت نازل ہوئی کہ اللہ عز و جل نے مشرکوں کے لیے استغفار کرنے سے منع کر دیا، تو اب مسلمانوں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ جو ہم پہلے کیا کرتے تھے دعائیں، ان کے بارے میں کہیں ہماری گرفت تو نہیں ہو جائے گی، کہیں اللہ عز و جل ہم سے سوال تو نہیں کرے گا کہ تم پہلے کیوں کیا کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں مسلمانوں کی تسکین کے لیے اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کسی قوم سے پوچھ گچھ نہیں کرتا حتیٰ کہ انہیں یہ نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے، یعنی جب تک
حکم الہی نہ آ جائے کسی کام کے بارے میں، اس کے متعلق اللہ ان سے سوال نہیں کرے گا۔ تو جب پہلے منع ہی نہیں تھا دعا کرنا، اللہ نے حکم نازل فرمایا ہی نہیں تھا کہ دعا نہ کرو، تو تب جو کیا کرتے تھے اس کے بارے میں ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ اس سے بھی وہی قاعدہ واضح ہو گیا جو ہم کئی دفعہ پیچھے سن چکے ہیں کہ جب تک کسی چیز کی حرمت یا کسی چیز کا حرام ہونا یا منع ہونا شریعت کی طرف سے واضح نہ آ جائے یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے، تب تک اس چیز کو حرام یا منع نہیں کہہ سکتے، نہ ہی کسی کی کوئی اس طرح کی مجال ہے۔ کسی چیز کو حرام کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے اختیار میں ہے، اور کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ کسی چیز کو بغیر شرعی دلیل کے حرام کہہ دے۔ تو اب ہمارے بہت سارے معاملات ہیں جس پر لوگ ہم سے دلیل طلب کرتے ہیں کہ کل شریف کی دلیل لا کر دکھاؤ، تیجا، 10واں، 40واں سالانہ جو ہم کرتے ہیں اس کی دلیل لا کے دکھاؤ، میلاد شریف کی جو محفل کرتے ہیں یا جلوس نکالتے ہیں اس کی دلیل لا کر دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ تم لوگ ان کی ممانعت کی دلیل لا کے دکھاؤ، کہیں یہ لکھا ہو کہ یہ منع ہے یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے یہاں بھی واضح فرمایا کہ جب تک اللہ بتا نہیں دیتا لوگوں کو کہ کس سے بچنا ہے تب تک ان سے سوال نہیں ہوگا، اگرچہ وہ کام کرتے رہیں، کیونکہ اللہ نے منع نہیں فرمایا، اس کے رسول نے منع نہیں فرمایا۔ تو جب یہ چیزیں ان کی ممانعت موجود نہیں ہے کہیں شریعت کے اندر، کہیں بھی کسی حدیث کسی قرآن کی آیت سے کوئی یہ ثابت کر دے کہ ان چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے تو پھر ہم بھی مان لیں، لیکن کوئی اس بات کی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ شریعت میں اصل جواز ہے، جواز مطلب چیز جائز ہوتی ہے الا یہ کہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس کی حرمت یا اس کے حبیب کی طرف سے اس کی ممانعت نازل کر دی جائے، بس یہ چیز اس کو حرام کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ اس بات کو حرام نہیں کر سکتی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔